السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم چین کے 5 روزہ دورے سے واپس آ گئے، پر ابھی بھی ابہام ہے کہ چین سے کیا معاہدے کر کے آئے جس سے معیشت پر بہتری آئے گی۔ اس $12 بلین کے گیپ میں نہیں، اسی سال کے اندر $6 بلین تو سعودی عربیہ کا آ گیا، باقی جو چائنا سے آیا ہے اس کے علاوہ تو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس پاکستان کا جو فوری تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ بالکل 2 ٹوک الفاظ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اب ہمارے پاس کوئی بیلنس آف پیمنٹ کا بحران نہیں ہے۔ ناظرین، بہت بڑی بات جو ہے فائنانس منسٹر نے کہی کہ بیلنس آف پیمنٹ کا جو ایک کرائسس پاکستان کے اندر آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ حکومت نے پہلے بتایا تھا کہ معیشت میں $12 ارب کا خلا تھا، جس میں $6 ارب سعودی عرب نے دیے۔ چین میں ہونے والے مذاکرات میں ادائیگیوں کے توازن میں مدد پر بھی بات ہوئی۔ اس کے علاوہ جو تبادلہ ہوا ہے کرنسیوں کا، اس پہ بھی بات ہوئی، اور پاکستانی مصنوعات کی چینی مارکیٹ میں جو مزید رسائی دینے پر بھی بات ہوئی ہے تاکہ پاکستان اور چین کی جو تجارت ہے اس میں عدم توازن جو ہے وہ بہتر طریقے سے آ سکے۔ مشیر وزیر اعظم برائے تجارت رزاق داؤد نے بتایا کہ چین نے پاکستان کی برآمدات کو $1 ارب بڑھانے پر اتفاق بھی کیا ہے۔ Immediately 1 بلین اور اس کے بعد ایک دوسرا بلین، تو تقریباً 100% اضافہ ہوگا۔ یہ ہمارے لیے بہت اچھا اوپننگ ہے۔ Now the challenge is on the پاکستانی ایکسپورٹس۔ جب تک پاکستان میں ایکسپورٹ کا کلچر نہیں آئے گا، پاکستان میں صحیح معنوں میں ترقی نہیں ہوگی۔ مگر ناظرین، ابھی بھی ان معاشی معاہدوں پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی۔ We have no understanding of what terms and conditions are taking place in the IMF deal. We have no understanding of any terms and conditions for the Saudi bailout package, which we welcome, but have been given no justification, no explanation as to what conditions or terms of said bailout package are. And the same goes for China. ناظرین، آج فورن منسٹر شاہ محمود قریشی نے سینٹ کے اندر بھی اس کے اندر بات کی۔ ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر مصدق ملک صاحب، مسلم لیگ نون کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صداقت عباسی صاحب، تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں آپ اکنامکس کے پروفیسر بھی رہ چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں شازیہ مری صاحبہ بھی جوائن کر لیں گی، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گی اور وہ بھی اکانومی کے اوپر ایک گہری نظر رکھتی ہیں۔ تو سب سے پہلے صداقت عباسی صاحب کچھ چیزیں کلیئر کر لیں۔ $1 بلین پہ چائنیز نے اگری کر لیا ہے کہ جی ہم ایکسپورٹس جو ہے پاکستان کے لیں گے، مگر جس طرح رزاق داؤد صاحب کہہ رہے ہیں سب کچھ تو چائنا بناتا ہے، تو ہم ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے یہ ایشو سمجھنے کا ہے کہ ایشو ہے کیا۔ بہت ساری آوازیں آتی ہیں کہ جی یہ حکومت آئی اور ناکام ہو گئی، جی 15 دنوں بعد کی ناکام ہو گئے، جی فیل ہو گئے، جی عمران خان نے تو کہا تھا میں قرضے نہیں مانگوں گا، میں تو خودکشی کر لوں گا، آپ عمران خان خودکشی کریں۔ سمجھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایشو جو پیمنٹس کا ہے وہ پیمنٹس ہیں جو پچھلی حکومت کے یا حکومتوں کی کمٹمنٹ تھی جو ہم نے پے کرنی ہے۔ کوئی ایسی نئی چیز اس حکومت نے آؤٹ آف پروپورشن نہیں منگائی کہ ہمارے فورن کرنسی ریزروز لگ گئے، یا کسی چیز کا ہم نے ایکسپورٹ روکا نہیں، یا کوئی ہم نے چیز کوئی کینسل نہیں کی کہ یہ کرائسس ہمارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی چیز ایکسپورٹ اور امپورٹ میں 4 5 6 مہینے کی ڈیلز ہوتی ہیں، ان کی پیمنٹس ہوتی ہیں، اور جو قرضوں کی پیمنٹس تھیں وہ تو یعنی پچھلے ہمارا یہ مطلب الزام ہے یا ہمارا یہ ایک شور شرابہ ہم کرتے ہیں کہ جی انہوں نے پچھلے 10 سالوں میں تباہی پھیر دی ملک میں قرضے لے کے۔ تو جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ایک بہت بڑا کرائسس آیا کہ جی بیلنس آف پیمنٹ میں ہمیں $12 بلین چاہیے، جس میں امپورٹ کی پیمنٹ کرنی ہے، آپ کی قرضے کی قسطیں ہیں اور قرضے کا سود ہے اینڈ آل دوز کمٹمنٹس۔ مگر آپ نے بھی تو لون لے لیا نا۔ نہیں سنیں نا، اب ہم نے کیا کرنا تھا، جو اگر 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک آپ کے پاس ریزروز پڑے ہوتے ہیں وہاں سے پیمنٹ کرنی ہے، یا آپ نے کوئی جنریٹ کرنی ہے چیز، تو $12 بلین کی کیا چیز ہم بیچتے۔ یہ اس سے پہلے میں تو کہیں گے سنا ہم نے کہ جی موٹر ویئر گروی رکھ کے پیسے لیے گئے، ایئرپورٹس گروی رکھ کے پیسے لیے گئے، ریڈیو سٹیشن اور ٹی وی سٹیشن بیچنے کی بھی باتیں ہم نے سنی۔ تو کیا ہم کچھ بیچ کے کوئی ایسی چیز گروی رکھ کے پیسے لیتے؟ تو اس کے پاس سب سے آسان آپشن ہوتا ہے کہ آپ IMF پر چلے جائیں، اور IMF کے پاس چلے جائیں خالی ہاتھوں،
اور آئی ایم ایف آپ کو وہ پیکج دے جو آپ کو بی او بیلنس آف پیمنٹ کا جو پیکج ہے وہ دے. آئی ایم ایف کے پیکج کے ساتھ جو شرائط ہیں وہ شرائط آئی ایم ایف کے حساب سے تو ٹھیک ہیں, لیکن پاکستان کی اکانومی شاید ان شرائط کو, یا پاکستان کی عوام اس شرائط کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. تو ہم نے کیا کیا کہ اس سے علاوہ کہ آئی ایم ایف کا جو ہم لیں, ہم بارگیننگ پوزیشن پہ ٹھیک ہوں, ہم ٹھیک ٹیبل پہ جا کے بات کریں. مجھے یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف کے وہ کون سے شرائط تھے جو پاکستانی جو قوم ہے وہ ان کے لیے قبول نہیں کر سکتے تھے؟ دیکھیں آئی ایم ایف دنیا میں سب سے سستے قرضے تھا, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ آپ کی اکانومی جب بیلنس آف پیمنٹ پرابلم آئے تو وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. وہ لانگ ٹرم انفراسٹرکچر لونز نہیں دیتے, اس کے لیے ورلڈ بینک آپ نے بجلی بھی مہنگی کر دی, سنیں نا میں آپ کو ذرا بھی مہنگا کر دیا, یہی دو کنڈیشنز تھی نا آئی ایم ایف کی. یہ کنڈیشنز اور بھی ہیں. دیکھیں نا آئی ایم ایف کیا کہتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے آپ کے یہ پبلک کارپوریشنز ہیں, پی آئی اے, اسٹیل مل, ریلویز, باقی سارے, یہ اتنا آپ کو نقصان دے رہے ہیں کہ یہ آپ کو مطلب 1200 یا 1000 ارب کا نقصان دے رہے ہیں, تو یہ آپ کو اٹھنا نہیں دیتا, ان کو پہلے بیچ دیں. جو ہم شاید نہیں بیچنا چاہتے, ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے ان کو اس جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے کہ آج اگر پی آئی اے بیچیں, جو پی آئی اے کا اصل ایسٹ کی قیمت ہے اس سے 3 گنا تو اس کے قرضے چڑھے ہوئے ہیں, تو وہ تو پیسے دے کے بیچیں, پیسے کو آپ کو لے گا نہیں. جس پہ ہم چیختے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چور کہتے ہیں یا ہمیں یہ برا والا کیوں کہتے ہیں, کہ آپ نے ملک کے ساتھ کیا کیا. تو اب وہ بات کیا, آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز یہ ہیں, ایک یہ ہے, پھر وہ کہتے ہیں بجلی کا خسارہ ختم کریں. ایک دم سے اگر بجلی کا خسارہ آپ ختم کریں, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یعنی کرنسی کو ڈی ویلیو کریں تاکہ آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوگی. نہیں کیا ہے, لیکن صاحب نے بھی کیا تھا. نہیں وہ تو دسمبر 2017 سے ریگولرلی ہو رہا ہے, بیکاز ریزرو ختم ہو رہے تھے اور اوپن مارکیٹ میں اور جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس میں فرق. تو وہ شرائط کوئی بھی, اور اس کے علاوہ ہو سکتا تھا کہ آئی ایم ایف آپ کو کوئی غیر معیشتی ایسی کوئی اور شرائط بھی لگا دے جو آپ کی قوم سننے کے لیے یا برداشت کرنے, کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. نیوکلیئر آپ کا کچھ اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کی بات ہو سکتی ہے, کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے. اچھا یہ آپ نے اب اہم بات کر دی. میں کہنا چاہتا ہوں یہ ساری باتیں ضرور ان سے کی ہوگی. نہیں میں کیا کہتا ہوں, یہ ساری شرائط اکنامک اور نان اکنامک ہو سکتی تھی. ہمارے پاس آپشن کیا تھا, سن لیں. آپشن یہ تھا کہ آئی ایم ایف کو, آج ہم نے ہمارے سرکاری وزیر خزانہ کا بیان ہے کہ پاکستان وقتی طور پہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس سے نکل گیا. ٹھیک ہے, آج ہم اپنی شرائط پہ اپنے ملک کے مفادات کو سامنے رکھ کے ہم آئی ایم ایف سے کوئی جو ہمارا جو ڈیل ہے وہ کر سکتے ہیں, جو ہم اس سے پہلے 2 درجن دفعہ یا 3 درجن دفعہ. اچھا اب ادھر ہی رک جائیے چونکہ آپ نے بڑی اہم باتیں کی ہیں. مصدق صاحب آپ کی حکومت بھی گئی آئی ایم ایف کے پاس, آپ لوگوں نے بھی لون لیے سعودی عربیہ سے, انہوں نے بھی لیے سعودی عربیہ سے. تو سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف واقعی میں کوئی ایسے شرائط لگا سکتی ہے کہ جی نیوکلیئر پروگرام کو خدا نہ خواستہ کوئی خطرہ ہو جائے؟ دیکھیے تو انہوں نے تہلکہ خیز بات کی ہے, ہمارے ساتھ تو انہوں نے کبھی ایسی کوئی گفتگو نہیں کی. ان کو ضرور کوئی اندیہ دیا ہوگا, میں کیوں ان کو کویسچن کروں, ضرور ان کو کوئی نہ کوئی بات. بولوں میں نے یہ کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ کرائسس میں ہم جاتے, میں نے آپ کو یہ کہا کہ وی آر آؤٹ آف دیٹ کرائسس ناؤ. نہیں میں دیا ہوگا جو آپ یہ ٹیلی ویژن پروگرام پہ کہہ رہے ہیں, چونکہ آئی ایم ایف والے آج پاکستان میں بیٹھے ہوئے تو ایسی کوئی بات کر کے تو ہم اس کو کہیں ٹلٹ نہ دیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم کرائسس سے نکل گئے ہیں, اب ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے کوئی ڈیل کر سکتے ہیں, پہلے تو جھک کے ڈیل کرنی تھی. میرا پوائنٹ ہے تاکہ یہ مس لیڈ نہ ہو جائے. مجھے موقع دیجیے گا اگر بات کرنی ہے, اگر عباسی صاحب نہیں کرنی ہے تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے. دیکھیں نہیں کریکشن میں نہیں, آپ نے یہ کہا ہے, میں نے تو کہا ہی نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے لیے, اس سے پہلے دیگر حکومتوں نے آئی ایم ایف کے فنڈ لیے. پوری دنیا کی حکومتیں آئی ایم ایف کے پاس اسٹیبلائزیشن کے لیے جاتی ہیں, فنڈنگ لیتی ہیں. ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا کہ آئی ایم ایف نے ایک شرط رکھی ہے کہ آپ اپنا نیوکلیئر پروگرام کمپرومائز کریں. ہم سے کبھی کسی نے یہ گفتگو نہیں کی. اگر ابھی شازیہ مری صاحبہ آ جائیں تو مجھے یقین ہے وہ آپ کو کنفرم کریں گی کہ پیپلز پارٹی نے اس سے بھی کبھی انہوں نے یہ گفتگو نہیں کی. انہوں نے کیوں یہ بات کی ہے اس کا جواب میں تو دینے سے قاصر ہوں, اس کا جواب تو انہی کو دینا پڑے گا. اس وجہ سے میری کوئی کریکشن کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ان کو کریکشن کرنی ہے اگر انہوں نے کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا تو یہ آسٹریلیا کا الیکشن تو نہیں لڑ رہے تھے, پاکستان کا الیکشن لڑ رہے تھے. یہ جو تمام پاکستان کے نمبرز ہیں, اسد عمر روز ان پہ کامنٹری کرتے تھے. اگر ان کو نہیں سنبھالنا آتا تھا, ان نمبرز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم خودکشی کر لیں گے. وزیر اعظم نے کہا, اسد عمر صاحب نے کہا, بے شمار لوگوں نے کہا کہ یہ بے غیرتی ہے اگر ہم جا کے کسی سے قرضہ لیں, ہم خودکشی کر لیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ قرضہ نہ لیں, میں کہہ رہا ہوں ایسی گفتگو نہ فرمائیں جس کے بعد آپ کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے. کوئی ایسی بات نہ کریں
جس کے بعد پھر لوگوں کا اعتماد جاتا رہے کہ آپ کی کس بات کے اوپر وہ یقین کریں. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی کون سی کنڈیشنلٹی تمام تو آپ نے پوری کر دی ہیں. بجلی آپ نے تقریباً 20 سے 25% بڑھا دی ہے. گیس آپ نے جو ہائیسٹ بریکٹ ہے اس میں 150% بڑھا دی اور 2 مرتبہ بڑھائی. میں تو پہلی مرتبہ کی بات کر رہا ہوں. قطع کلامی معاف مصدق صاحب, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ایک بہتر پوزیشن میں ہے آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے کے لیے, چونکہ ان کو کچھ سہارا ملا ہے سعودی عرب سے, اور یہ امید کر رہے ہیں کہ ان کو سہارا ملے گا چائنا سے بھی. دیکھیے سعودی عرب سے ان کو جو ملا, ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ 6 ارب ہے یا 12 ارب. اور اسی طرح کی یہ جو گفتگو کرتے ہیں, نہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, ایک میں آپ کو ایویڈنس پیش کرتا ہوں جس کی پھر وضاحت آپ لے لیجئے گا. اسی طرح کی گفتگو ابھی آپ نے رزاق داؤد صاحب کو بتایا. رزاق داؤد صاحب کہتے ہیں کیوں نہ ہم سی پیک کو 1 سال کے لیے روک دیں. پھر کہتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ مجھے کوٹ کیا گیا. پھر انہوں نے بات دوبارہ سے یہ کہا کہ سی پیک کی ہمیں ایویلیویشن کرنی چاہیے. ایک وزیر کہتا ہے ہمیں دوبارہ سے نیگوشیٹ کرنے چاہیے. ایک وزیر کہتا ہے کہ اس کے اندر چوری اور دھاندلی ہوئی ہے. ایک وزیر کہتا ہے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے, اسی طرح چلے گا. کس کی بات آپ مانیں گے؟ بالکل اسی طرح یہ جو ابھی آپ گفتگو کر رہی ہیں اس کے اندر بھی اسد عمر صاحب نے پریس ٹاک میں کہا 6 ارب روپے. فلور آف دا سینٹ, جس پہ کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اور مجھے یقین ہے شاہ محمود صاحب تو بالکل نہیں بولتے. میں آئی ریئلی لائک ہم, اور دیگر بھی ان کے بڑے اچھے باز وزراء ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے آج سینٹ کے فلور پہ کہا کہ ہر سال 3 سال کے لیے ہر سال ہمیں 3.2 ارب کا تیل ملے گا. ہر سال 3 سال. اگر میں ان کی بات کو منوان مان لوں تو 3.2 کو آپ ارب کو 3 سے ذرا ضرب دے دیں, یہ بنتا ہے 6.6 ارب, سوری 9.6 ارب. پلس 3 ارب انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے ریزروز میں ڈالیں گے, تو 12 ارب تو یہ ہو گئے اگر ان کی بات مان لی جائے. لیکن ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ کس کی بات مانے, 6 والی مانے 12 والی مانے. ابھی وضاحت ہو جائے گی, ہمیں بھی پتہ چل جائے گا. مگر ایک بات نہیں, ایک اور بات, اب یہ چین سے آئے ہیں. اب ہمیں 2 دن ہو گئے ہیں سنتے سنتے. آپ نے کیا سنا؟ کہا کہ 1 ارب کی بڑھائیں گے ایکسپورٹ پاکستان کی. کیسے بڑھائیں گے؟ کیا معجزہ ہوگا؟ اگر وہاں پہ اعلان ہوتا کہ پاکستان سے آنے والی یہ آئٹمز جو ہیں ان کی ہم نے ڈیوٹی گھٹا دی ہے, تو ہمیں یقین ہوتا کہ ہاں 1 ارب کا فائدہ ہو جائے گا. ہو سکتا آنے والے وقت میں ہو جائے. ہمیں ہماری خواہش نہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. پھر بھی پاکستان کئی چیزوں میں کمپیٹیٹیو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ہو بھی جائے. یہ ہمارے ملک کا فائدہ ہے, ہونا چاہیے. اور یہ حکومت اگر جا رہی ہے اس طرف تو بہت اچھی بات ہے. مگر ابھی تک کوئی ایک بھی اسپیسیفک چیز نہیں ہے. نہ ہمیں کوئی فائنینشیل اسسٹنس ملی ہے, نہ ہمیں کوئی انویسٹمنٹ ملی ہے, نہ کسی چیز کی ڈیوٹی گھٹی ہے. ہمیں کہا گیا کہ ہوان کے اندر ٹریڈ ہوگی, اس سے بیلنس آف ٹریڈ تبدیل ہوگا. آپ مجھے بتائیے, ہمارے ساتھ اکانومسٹ بیٹھے ہوئے عباسی صاحب, بیلنس آف ٹریڈ کیسے تبدیل ہوگا ہوان کے اندر ٹریڈ کرنے سے؟ ہمارا ٹریڈ امبیلنس 8 ارب ڈالر کا ہے چین کے ساتھ. اگر آپ ڈالر خریدنے جائیں روپے لے کے تو ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے. آپ کے پاس ہوان بھی نہیں ہے, 8 ارب کا ڈیفیسٹ, آپ ہوان خریدنے جائیں گے تو ہوان مہنگا ہو جائے گا. یعنی دونوں صورتوں میں بیلنس آف ٹریڈ پہ فرق نہیں آئے گا. صرف آپ کو ڈالر کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو بیلنس آف ٹریڈ کے اندر آپ کو ضرورت پڑے گی ہوان خریدنے کی. یہ تو بیسک اکنامکس. تو یہ کس طرح کہہ رہے ہیں تمام باتیں, اور کون سی ایسی چیز اسپیسیفکلی آئی ہے جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو؟ اور کیا 2 سوال, سعودی والے پیسے آ چکے ہیں جو آج انہوں نے اعلان کیا اسد عمر صاحب نے کہ ہمارا بحران ٹل گیا ہے؟ کیا چین میں سے کون سے وہ 6 یا 4 یا 2 ارب ہیں جو آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں جن کا اعلان ہوا ہے, جن کے بعد ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی؟ ذرا ہمیں تفصیل تو بتائیں. اچھا, یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے کہ اب جو پیسے ہیں سعودی عرب سے, ایک تو وہ آ گئے, دوسرا ایگزیکٹلی جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی 6 بلین ڈالر ہے کہ 12 بلین ڈالر ہے. ڈاکٹر صاحب بس اچھے بھلے آدمی ہیں. بات یہ ہے کہ 3 بلین کا آپ کو انہوں نے ڈپازٹ دیا ہے اور 3 بلین کا اینول آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل. تو پہلے سال کتنے ہو گئے؟ 6 ارب ہو گئے. اب اگلے سال 3 ارب کا اور ادھار مل جائے گا. اس سے اگلے سال 3 ارب کا ہو تو سارا کتنا ہو گیا؟ 12 ارب ہو گیا. امیجیٹ اس سال میں کتنا آئے گا؟ 6 ارب. نہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں پیکج 12 ارب کا, یہ دوبارہ کنفرم ہو گیا. ٹوٹل پیکج 12 ارب کا ہو گیا, لیکن پہلے سال میں جو آپ کو بیلنس آف پیمنٹ میں جو سپورٹ مل رہی ہے وہ آپ کو 6 ارب. دیکھیں میں ایک 3 ارب کا آپ کو تیل میں, مجھے ڈاکٹر صاحب بولنے دیں, 3 ارب کا آپ کو ڈپازٹ آ گیا اور 3 ارب کا تیل آ گیا.
وہ تیل بھی آپ نے امپورٹ کر اس کے کوئی نہ کوئی کنڈیشن نہیں, یہ اب دوسرا سوال ہے. پہلے میں ایک اور بات اس کو طے کر لیں, میں بھی اس پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد دوسری انہوں نے بات کی کہ سب نے یہ کہا کہ جب یوان میں ٹریڈ ہوگا, روپی یوان میں ٹریڈ ہوگا, تو آپ کا ڈالر کرائسس نہیں ہوگا. اگر آپ چائنا سے 15 ارب یا 12 سے 15 ارب ڈالر کے درمیان امپورٹس کرتے ہیں اور وہ آپ ڈالر 15 ارب پے کرتے ہیں, تو ڈالر کا کرائسس ملک میں آ جاتا ہے. پاکستان چائنا کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ دونوں کنٹریز کی کرنسی میں ہوگا, اس لیے ہمیں اب روپے میں نہیں ہوگا, یوان میں ہوگا. جو ہم نے چائنا سے منگوانا ہے وہ تو روپے میں نہیں ہو سکتا, لیکن روپیہ اور جو اس کا کیا ہے, اس کا یہ ہے کہ یعنی آپ کا جو سب سے بڑا ایشو پاکستان میں جو ہے وہ ڈالر کرائسس کا ہے کہ ہمیں ساری پیمنٹس ڈالر میں کرنا پڑتی ہیں. اب جو تیسرا سوال ہے کہ کنڈیشنل, اگر آپ ٹریڈ کریں گے ان کے ساتھ اور ایکسپورٹ کریں گے تو پھر آپ پیمنٹ کریں گے نا. وہ سوال کیا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو پچھلی ہماری حکومت چھوڑ کے گئی ہے, ہمارے اور ان کا ٹریڈ میں جو ادھر سے ہم منگواتے ہیں ہم 15% ایکسپورٹ کرتے ہیں. اب پہلے یہ 45% تھا, اب ہمارا بہت ہی وہ امبیلنس ہو گیا. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ 1 بلین کا وہ ڈیوٹیز کم کریں گے, جو ڈیٹیلز آنے ہیں ڈیوٹیز کم کریں جی, وہ ڈیوٹیز کم کریں گے پاکستان کو. وہ کن ٹرمز پہ, وہ ہماری ٹیم جا رہی ہے, بیکاز ہمارے ہاں جب جاتا ہے نا کوئی ٹرپ, تو پرانے دور میں تو پورے ٹبر جاتے تھے نا, اب ہمارے ہاں 3-4 لوگوں کی ٹیم گئی ہے, وہ واپس آ گئے. اب ٹیکنوکریٹس گئے جو یہ نیٹی گریٹی ڈیسائیڈ کریں گے, پالیسی لیول پہ باتیں ہوگی. میں آپ کو ایک چیز سنانا چاہ رہی ہوں, نہیں 1 منٹ دیجیے گا. دیکھیے بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ثابت ہوگی کہ 12 ارب ہے, کیونکہ جب آپ کو IMF بھی دیتا ہے 6 ارب تو پہلے سال میں تو نہیں دیتا. 6 ارب کا پیکج جو ہے آپ کو 3 سال میں ملتا ہے. تو اگر ان کا پیکج 12 ارب کا ہے تو ان کو یک زبان ہو کے کہنا چاہیے کہ 12 ارب کا ہے. دوسرا, ابھی عباسی صاحب نے یہ کہا کہ ہمارا کرائسس بیلنس آف ٹریڈ کا نہیں ہے, ہمارا کرائسس ڈالر کا ہے. میں نہیں سمجھتا, ہمارا کرائسس بیلنس آف ٹریڈ کا ہے, جس کے نتیجے میں ہمیں ڈالر نہیں ملتے. ابھی ہمارا کرائسس بیلنس آف ٹریڈ کا رہے گا, مگر نتیجے میں ہمیں ہوان نہیں ملیں گے, وہ مہنگے ہوں گے جب ہم خریدنے جائیں گے. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ کہ اگر 12 ہی ارب کا معاملہ تھا تمام, اور 12 ارب ان کو مل گئے ہیں, تو پھر انہوں نے جو ہیلتھ کے اندر سے 14 ارب روپے کاٹے ہیں واپس ڈال دیں. اب جو انہوں نے ہائر ایجوکیشن میں سے 5 ارب کاٹے ہیں واپس ڈال دیں. جو انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سے 2.5 ارب کاٹے ہیں واپس ڈال دیں. سارے پیسے تو ان کو مل گئے ہیں. آپ شاہ محمود قریشی صاحب کی عزت کرتے ہیں, تو میں شاہ محمود قریشی صاحب نے جو آج کہا ہے, عباسی صاحب کی بھی عزت کرتا ہوں اور دیگر اپنے دوستوں کو, نہیں سچ کہہ رہا ہوں. سعودی عربیہ کے لون کے بارے میں جو کہا ہے وہ ذرا سنا دیجئے شاہ محمود قریشی صاحب کی بائٹ. کر کے آ گئے, کوئی ایسا آپ نے وہاں قدم اٹھا دیا, کوئی ایسا ان کو حوصلہ دے دیا, اور جنرل صاحب نے بھی اس کی طرف, جنرل قیوم صاحب, سینیٹر قیوم صاحب نے اس کا اشارہ کیا کہ کیا ہم نے کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی کہ جس سے کہ ہم خدا نہ خواستہ پاکستان کو کسی کانفلکٹ کا شکار کر دیں. تو جناب سینیٹر صاحب, ہرگز نہیں, کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں کی گئی, اور یہ جو انڈرسٹینڈنگ اور جو پیکج پاکستان کو ملا ہے یہ انکنڈیشنل ہے, اس میں کوئی شرائط عائد نہیں کی گئی. شازیہ صاحبہ, یہ سعودی عرب انکنڈیشنل پیکیجز کیسے دے دیتا ہے؟ پہلے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو انکنڈیشنل پیکیج دے دیا 1.5 بلین ڈالرز کا, اب ان کو دے رہے ہیں, کوئی وہ کہہ رہے ہیں 12 بلین ڈالر کا ہے, ہم سنتے آئے ہیں 6 بلین ڈالر کا ہے. 12 ارب انہوں نے فلور پہ بھی کہا ہے. دیکھیں یہی ہوتا ہے منیزہ, ایک تو تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو, لیکن یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ٹرانسپیرنسی نہ رکھیں, جب آپ اپوزیشن میں ہو کر اس وقت کی حکومت کو تو کہیں بار بار کہ ٹرانسپیرنٹ ہوں اور ٹرانسپیرنسی دکھائیں اور معاہدے بتائیں, جو کنڈیشنز لونز پہ لگ رہی ہیں ان کنڈیشنز کا آپ یہاں پر تذکرہ کریں, پارلیمنٹ میں آئیں, اجلاس اٹینڈ کریں, پرائم منسٹر آئیں, یہ ساری چیزیں بطور اپوزیشن کے, میرے ساتھ بھائی بیٹھے ہیں, ان کی جماعت ہوتی تھی اور ہم یہ باتیں کرتے تھے. تو اگر یہ ایکسپیکٹیشن ہماری پاکستان مسلم لیگ نون سے تھی, یہی ایکسپیکٹیشن آج کی فیڈرل گورنمنٹ سے اپوزیشن کی ہے, اور یہ کوئی غیر مناسب بات نہیں ہے, بلکہ میں تو کہوں گی یہ اچھی بات تھی کہ موجودہ پرائم منسٹر نے خود کہا کہ میں آؤں گا اسمبلی اور ایک دن میں سوالات کے جواب دوں گا, غالباً بدھ کے کویسچن آور. اس کے بعد وہ کبھی نظر نہیں آئے, اور کوئی سوال
कोई कंसर्न ऑपोजिशन की एड्रेस नहीं होती पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट जहां पर आपने इन चीज़ों को डिस्कस करना है और पार्लियामेंट के ज़रिए मीडिया रिपोर्ट करेगा, आवाम तक इंफॉर्मेशन जाएगी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप अपना टॉक शो करती हैं, लेकिन ये चीज़ें टॉक शो में खुल रही हैं कि जी 12 बिलियन है और 6 नहीं है। ये टॉक शो में खुल रहा है कि कंडीशन नहीं है। ये इंकशाफ नहीं होना चाहिए टॉक शो के अंदर। ये एक ऐसी ओपन स्टेटमेंट, क्लियर कैटेगोरिक स्टेटमेंट हुकूमत की जानिब से आनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपने किया क्या, 100 दिन पूरे तो नहीं हुए, कोई बात नहीं, हो जाएंगे, हम तब भी देखेंगे, अब शायद 10 दिन रह गए। 2 मरतबा गैस प्राइसेस में इजाफा हो गया, 2 मरतबा पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा हो गया, नतीजतन बिजली के बिल बढ़ गए हैं। इन्फ्लेशन गैस इन्फ्लेशन 7.5% हो गई है, जो कि एंड ऑफ दिस ईयर डबल डिजिट हिट करेगी, बिल्कुल क्लियरली, इट्स वेरी क्लियर। आपका फॉरेन डेट जो है 95 बिलियन डॉलर्स हो गया है। आप बोझ पे बोझ डाले चले जा रहे हैं लोगों पर। कोई बहस नहीं हो रही पार्लियामेंट के अंदर। बहस क्यों नहीं हो रही? बिकॉज देखिए ऑपोजिशन अगर अग्रेसिव भी होती, चले मैंने मान लिया ऑपोजिशन गलत बयान भी देती है, ऑपोजिशन, मैं नहीं कहती हूं कि मैं कोई इधर किसी ऑपोजिशन के रुकन की बात नहीं करूंगी, लेकिन गवर्नमेंट का क्या काम है? क्या गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को जेब देता है कि वो उससे भी ज्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दें? या वो देखिए असद उमर साहब मैं बड़ा एहतराम करती हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर है, जिस रोज वो आए कि जी इकोनॉमी पे मोशन मूव हुआ है तो ओपन करेंगे, वो आके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट के दौरान उन्होंने कुछ पर्सनल अपने चीजों को भी उसमें लाए, ठीक है ना, अपने वालिद साहब क्या जरूरत थी? मैं कहती हूँ क्या जरूरत थी आपको? अच्छा, मुझे इधर वक्फा लेने दें कि आपको फिर सदाकत अब्बासी से पूछेंगे कि क्या वजह है कि नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप इन बातों आप इसके ऊपर डिबेट नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि जो आम पाकिस्तानी है वो तो ये पूछ रहा है कि ये जो कर्जे आप मजीद और ले रहे हैं और IMF के पास जा रहे हैं, इससे महंगाई के ऊपर क्या असर होगा, ये तो आम पाकिस्तानी पूछ रहा है। ये हम सब कुछ पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शाजिया साहिबा, अब बात क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान को 6 बिलियन डॉलर्स मिले हैं सऊदी अरेबिया से, और वो भी अनकंडीशनल, उसमें कोई कंडीशंस नहीं है। मगर हाल ही में इमरान खान साहब ने बयान दिया, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज सेनेट में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि यमन के क्राइसिस के अंदर वो सालसी का किरदार अदा करेंगे। फिर हमने देखा कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए, इस इशू के ऊपर बात हुई। फिर हमने देखा कि आज इमरान खान साहब ने यमन के सफ़ीर से भी मुलाकात की है। तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कंडीशंस तो कहीं ना कहीं हैं। आप लोग क्या मालूम है? कमिंग बैक टू माय पॉइंट जो मैंने पहले भी कहा था कि कोई चीज़ हमें थ्रू प्रॉपर चैनल पता नहीं चल रही है। आप भी 2 and 2 कर रही हैं ना, आप भी पुटिंग थिंग्स टुगेदर, आप डॉट से डॉट कनेक्ट कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं पार्लियामेंट में होकर भी डॉट से डॉट कनेक्ट कर रही हूँ, जहां पर ये तमाम चीजें होनी चाहिए, जहां पर ये स्टेटमेंट्स ऑफिशियल आनी चाहिए, जहां पर अरकान एक दूसरे का गिरबान ना पकड़े, लेकिन उसको कंस्ट्रक्टिवली फोरम को इस्तेमाल करें, रेलेवेंट बनाए पार्लियामेंट को। मुसद्दिक साहब बैठे, मैं इनकी मौजूदगी में कहूँगी, मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ, और मैं ये कहूँगी कि देखें आपके जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे 7% शायद उनकी गालबन अटेंडेंस हुआ करती थी पार्लियामेंट में। अब जो प्राइम मिनिस्टर है उस वक्त भी वो पार्लियामेंट्री लीडर थे, उनकी 5% अटेंडेंस हुआ करती थी पार्लियामेंट में। ये बहस आपने अपने प्रोग्राम्स में कई मर्तबा की है। पार्लियामेंट को आप खुद इररेलेवेंट बनाते हैं और फिर आप कहते हैं कि जो पार्लियामेंट में कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं हो रही है। मिनिस्टर्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनल एजेंडा पे लगता है आते हैं, ये नहीं पता चलता कि वो हुकूमत की कौन सी पॉलिसी पे बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई पॉलिसी बयान नहीं होता। देखिए आपने पहले भी बात की कि एक आम आदमी को ये महंगाई हिट कर रही है, और आज बिलावल साहब ने भी कहा कि कमर तोड़ महंगाई है, मतलब इस कदर कि आपने यकायक एक धचके में 10 रुपए पेट्रोल की तकरीबन कीमत बढ़ा दी, एक धचके में। उससे हर चीज पे इम्पैक्ट पड़ता है, इवन सही कह रही हैं, उसमें डीवैल्यू होता है। और सदाकत साहब ये सही कह रही हैं, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आप चाइना जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, तो आप महंगाई कम होगी कि नहीं? सऊदी अरेबिया से 1.5 बिलियन आया था इनके दौर में, मुसद्दिक साहब जिनकी मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन वो उन्होंने कहा गिफ्ट है। भाई कोई तो फ्री लंच तो नहीं होता ना, एक और मुल्क दूसरे मुल्क को इतना पैसा क्यों दे? सऊदी अरेबिया क्यों कभी 6 बिलियन वो यमन वाली बात भी हमने सुनी थी, पर हमें नहीं पता कि वो क्या है। 3-4 सवाल हैं। पहली बात ये कि जी ये चीज पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुई।
حالانکہ انہوں نے مثال دی کہ آج ہم نے وہ بہت پیارے لگتے ہیں ان کو شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے سینٹ میں کچھ کہا تو دیٹ مینس کہ میں نیشنل اسمبلی کی ممبر ہوں بھائی, میں تو اپنا آپ نے جو ویژولز دکھائے بیٹھے تھے لیکن ویژولز دکھائے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے سینٹ میں. میری بہن آج بڑی ایکٹیو نظر آئی نیشنل اسمبلی میں. سندھ کے پانی کے بارے میں بات ہوئی اور میں بھی وہاں موجود تھا. بڑی مطلب اس پہ بڑی زبردست ڈیبیٹ ہوئی اور یہ منسٹر صاحب سے پوچھ رہے تھے اور منسٹر صاحب ان کو کہتے کہ جی میں آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں گا, میں سی ایم کے پاس چلا جاؤں گا آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. جو چیز اس میں ڈسکس ہوتی ہے اس کا جواب آتا ہے. اسد عمر صاحب بھی آئے, انہوں نے ڈسکس کی. اب یہ سوال کیا پوچھتے ہیں, بتائیں کیا شرائط ہیں, اس پہ تقریر کریں. نہیں چلے میں آپ سے ایک سادہ سوال کر لیتی ہوں. صداقت صاحب اجازت دیجئے نا, مجھے بھی اجازت دیجئے. آپ لوگ پریس کانفرنس تو کرتے رہتے ہیں, مجھے اجازت دیجئے. مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کنڈیشنز نہیں ہیں, تو پھر کس نے کہا عمران خان صاحب کو کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کریں یمن کے کرائسس کے اندر؟ اب دوسری بات یہ شاہ محمود صاحب نے کہا ہے نا, وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے. اچھا کیوں کہا ہے, کس کے کہنے پہ وہ ثالثی کا کردار ادا کریں گے؟ اچھا پہلی بات یہ ایک بات تو طے کر لیں کہ گورنمنٹ کا آفیشیل بیان پرائم منسٹر سے بھی آ گیا, فورن منسٹر سے بھی آ گیا, وزیر خزانہ سے بھی آ گیا کہ کوئی شرط نہیں ہے. اب عمران خان صاحب کو کیا پڑی ہے کہ مسلمانوں کے بچے مر رہے ہیں وہ جا کے اس کو ثالثی کریں, وہ بلکہ ایک طرف ایک پارٹی پکڑ لیں اور جا کے لڑائی کریں؟ کیا کریں؟ از اٹ بیڈ کہ پاکستان میں ایک نیا کریڈیبل لیڈر پیدا ہوا جو میری بات سن لیں, جو پوری مسلم دنیا کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ جاتا ہے اس کو انپریسیڈنٹڈ اس کو ریسیپشن ملتی ہے. اس کے کہنے پہ اگر پی ایم ایل این 1.5 ارب لے کے آئی تھی تو وہ بڑی اچھی بات تھی. اگر پرائم منسٹر آپ کا 6 ارب اچھا چلیں اب مجھے ذرا اپنا آرگیومنٹ دے دیں کہ 6 ارب ڈالر اس ملک جو پھنسا ہوا ہے سعودی عرب سے لے کے آ گیا, وہ یمن میں ایران میں وہ ثالثی کرنا یہ کوئی بری چیز ہے؟ نہیں کوئی بری چیز نہیں ہے, کوئی بری چیز نہیں ہے. مگر مصدق صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت جب میاں نواز شریف صاحب کو بھی کہا گیا تھا جی ثالثی کا رول ادا کرے, اور انہوں نے کرنے کی کوشش بھی کی تھی, تو ہمیں سعودی عرب کے جو ہمارے اپنے سورسز ہیں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اس بات کو نہیں مانا تھا, انہوں نے پاکستان کا ثالثی کے رول کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. تو کیا عمران خان کی کیریکٹر پرسنالٹی دیکھ کے وہ متاثر ہو گئے اور انہوں نے ثالثی کا رول ادا کرنے کے لیے کہہ دیا؟ دیکھیں میں 2-3 باتیں کرنی چاہوں گا. پہلا تو یہ ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب آ کے کہتے ہیں کہ اٹ از انکنڈیشنل, اگر ہمارے ملک کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اٹس انکنڈیشنل, تو میں کیا کہوں کہ میں نہیں مانتا؟ یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. یہ بھی عجیب سی بات لگتی ہے کہ آپ کو 6 ارب ڈالر دے دیے اور کوئی کنڈیشن نہیں ہے. لیکن اگر حکومت آپ کو کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے کوئی کنڈیشن, تو میں کہوں گا اچھا چلیے دیکھے لیتے ہیں, کچھ دن میں سامنے آ جائے گی اگر کوئی کنڈیشن ہوگی. لیکن میں کہہ رہا ہوں, میں تو ویلکم کر رہا ہوں, میں تو آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں اور فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے, تو میں اس پہ کیا کروں؟ لیکن آپ کو بھی تو یہ کرنا چاہیے تھا. جب 1.5 ارب ڈالر آیا تھا اور ہم نے کہا کہ یہ انکنڈیشنل ہے اور ہم نے وہ استعمال کیا, ایل این جی کے پروجیکٹس میں بھی استعمال کیے وہ پیسے, اس سے ملکی ترقی بھی ہوئی, ہم نے یمن میں فوج بھی نہیں بھیجی. آج اگر ہم آپ کو پولیٹیکلی نہیں کر رہے پولرائز, اور میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو دیکھ لیں گے پلیز. اور آپ نے بھی یہی کہا کہ جو بھی پارلیمان نے طے کیا تھا ہم اس سے نہیں ہٹیں گے. اگر آپ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جو پارلیمان نے طے کیا تھا اس سے نہیں ہٹیں گے, اگر آپ کہہ رہے ہیں انکنڈیشنل ہے, تو ہم اس کو سیاسی محاذ بنا کے جگ ہسائی نہیں کر رہے اس وقت. لیکن آپ پہ بھی تو فرض ہے کہ آپ تھوڑا سا جو ٹیمپریچر ہے اس کو کم کریں. نہیں دیکھیں, ہم نے بھی تو سوال ہی پوچھے ہوگا, نہیں سوال نہیں, مگر کوئی مظاہرہ کیا ہو, کوئی پروٹیسٹ کیا ہو, کوئی دھرنا کیا ہو, اس پہ بتائیں. سنیے ابھی کلپ مل جائیں گے. خان صاحب نے کیا کہا, وہ مدد آنے کے بعد غیرت بے غیرتی کیا ذکر کیا, چلیں وہ کلپ چل جائیں گے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کچھ اچھا کریں گے ہم آپ کے ہاتھ مضبوط کریں گے. اگر آپ پالیسی سے ہٹیں گے, اگر ایک سوال میں ایک بات اور کر دوں. دیکھیے بات یہ, ہمیں صرف ہمارے پاس ہم اپنا جغرافیہ دیکھیں, ہر بارڈر پہ آگ لگی ہے. صحیح ہے, اس آگ کو مت بڑھائیں. ہمیں ضرور اس وقت معاشی سپورٹ کی ضرورت ہے. ثالثی کا رول ادا نہ بھائی اگر کرنا, دیکھیں مجھے ثالثی سے کوئی اعتراض نہیں, اگر یہ کر پاتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں کوئی پولرائزیشن نہیں ہوتی, کوئی ہمارا ہمسایہ ملک ہمارے خلاف نہیں ہوتا, کسی جگہ پہ لسانی فسادات, مذہبی فسادات نہیں پیدا ہوتے, بالخصوص بارڈر ایریاز میں جو کچھ ممالک کے قریب ہیں. ہمارے ہاں بہت بڑی شیعہ سنی تفریق ہے. مجھے امید ہے کہ کسی پالیسی کے ذریعے کوئی اس کے اندر فردر, ہم نے آلریڈی دیکھا کتنی ایکسپلائٹیشن
ہوئی مائنورٹی ریلیجنس کی, مائنورٹی سیکٹس کی, وہ فردر ایگزیسبیٹ نہیں ہوتی تو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے, ہم ایک جملہ بولوں, میں ان کی جو بات ہے میں اسے 100% ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ ایک سیکٹیرین ایک ایشو ہے, اور ایران اور اگر آپ یمن کا ایشو دیکھیں تو اس میں سیکٹیرین ٹچ ہے, اس میں سعودی عرب والے ایشو میں. اگر ثالثی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایران ٹھیک ہے یا سعودیہ ٹھیک ہے, ہم ان دو مسلمان بھائیوں کو ٹیبل پہ بٹھا کے میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. اب مجھے اجازت دیجیے شازیہ صاحبہ, سوال یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو $6 بلین ہیں وہ ایران سے تو نہیں آ رہے, وہ تو سعودی عربیہ سے آ رہے ہیں. تو جب پاکستان ثالثی کا رول ادا کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ نیوٹرل کیسے رہے گا اگر $6 بلین جیب میں ہیں اور انکنڈیشنل ہیں؟ منیسا دیکھیے, میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ جواب نہیں مل رہا نا, میں یہی تو آپ سے بات کر رہی ہوں. عباسی صاحب کا احترام ہے, عباسی صاحب بھی ظاہر بات ہے گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کی پوری کوشش کریں گے, اور آج گورنمنٹ کی دفاع کرتے کرتے وہ مصدق ملک صاحب کے اس اقدام کی تعریف کر گئے جس کی وہ بہت زیادہ مخالفت کیا کرتے تھے, وہ جو 1.5 بلین والا ایشو ہے. ہم نے خود اپوز کیا اس کو, بیکاز ہم نے کہا کہ بھئی کیسے آتا ہے, ہم خود آج بھی ہم کہتے ہیں وہی چیز اگر پی ٹی آئی کرتی ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے سوالات کے جواب دے. لیکن ایک بات جو مصدق ملک صاحب نے کہی یمن کے حوالے سے کہ ہم نے یہ فیصلہ نہیں, آپ نے نہیں کیا تھا وہ فیصلہ, پارلیمنٹ نے کیا تھا وہ فیصلہ. میں نے آپ کی تعریف کی, میں کیمرے پہ کرتا ہوں, مجھے آپ میری تعریف نہیں کریں, میں حقائق بیان کر رہی ہوں. بڑی مہربانی آپ کی. آپ کو یاد ہے کہ پارلیمنٹ کا وہ فیصلہ بالکل تھا, اور وہ بھی اپوزیشن بضد تھی کہ جی یہ چیزیں حکومت ایسے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی. آپ نے جن سنگینیوں کا بھی ذکر کیا, جس طرح آپ نے بتایا کہ بارڈرز پہ آگ لگی ہوئی ہے, ہمارے تعلقات دیکھیں ممالک کے ساتھ کیا ہیں, ہم کیا اس کو افورڈ کر سکتے ہیں, اور ہم کون سا رول پلے کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب صرف عمران خان صاحب اکیلے نہیں ہیں, وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. پاکستان کے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں پاکستان کی عوام کو آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ کم از کم پارلیمنٹ میں آ کے کلیئرلی بتائیں کہ انہوں نے مانگا کیا ہے. میں تو کہتی ہوں اگر اور کوئی نہیں ان کو ملتا تو عباسی صاحب کوئی بھیج دیں آفیشیل سٹیٹمنٹ لے کے کہ بھئی کم از کم کوئی تو رکن ہے جو بات کرنے کو تیار ہے. ساری بات ایک کہتا ہے نا پورے وہ کیا شعر ہے جی, پوری بات اس فسانے میں, بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ ایک جملے سے اس بات کا جواب ہے کوئی شرط نہیں ہے. یہ ساری مجھے بلڈ کرنا, اگر کوئی شرط ہے جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی ایک پارٹنر کے ساتھ جا کے اس کا ہاتھ بٹائیں گے تو وہ بھی تو دن آ جائے گا نا. آج ہم کہہ رہے ہیں کوئی شرط نہیں ہے, آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, سن تو لینا میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر کل ہم یہ شرط نہیں ہوتی, ہم اپنے ملک کو سنبھال لیں, لا اینڈ آرڈر آپ سے مینٹین نہیں ہو رہا. میری بات تو سن لیں, میں وہی بات کر رہا ہوں جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کوئی شرط نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں ان کا کوئی شک ہے کہ کوئی شرط ہے. تو کل خدا نہ خواستہ اگر کوئی شرط ہوتی ہے تو ہم شرط پوری کرنے جائیں گے نا, تو پھر آپ تو ادھر ہی ہیں ہم بھی ادھر ہی ہیں. نہیں مگر سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ نہیں ہے کہ شرط جو ہے آپ پوری کریں یا نہ کریں. مجھے ایک وقفہ لینا ہے, مگر سوال یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی بھی تو ایک ڈیموکریسی کا میجر ایشو ہے, اور ڈیموکریسی کا حسن یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہوں, آپ عوام کو جواب دہ ہوں, اور عوام جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتی ہے. تو یہ ایک سوال ہے, اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مصدق صاحب, بریک سے پہلے ہم نے جس طرح ذکر کیا کہ جی ان کو جو $6 بلین ملے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی انکنڈیشنل ہے, مگر پھر شازیہ صاحبہ نے بتایا کہ بعد میں پتہ چلا کہ کچھ ڈیمانڈز تھے یمن کی جنگ کو لے کے. آپ کو بھی تو اسی طرح ہی ملے تھے نا 1.5 بلین, اور آپ کا بھی کچھ ڈیمانڈز تھے 1 کہ جی یمن کی جنگ کے اندر آپ نہ مطلب آئیں, بلکہ قطن نہیں, اور اسی وجہ سے ابھی 5 سال گزر گئے ہیں اور ہم یمن کی جنگ میں نہیں شریک ہوئے. لیکن جو میں بات تھی نہیں, میرا نہیں خیال, بالکل کوئی ایسی چیز میں نے نہیں دیکھی. انہوں نے کہا ہے, میں نے وہ ڈاکیومنٹ نہیں دیکھا جس کا یہ ذکر کر رہی ہیں, اور مجھے یہی معلوم ہے ریزولوشن کی بات کر رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر, ریزولوشن کی بات کر رہی ہیں. جی, تو ریزولوشن اسی لیے پاس ہوئی تھی نا کہ ہم نے نہیں جانا تھا. نہیں جانا تو جانا نہیں ہے نا, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جانا. نہیں, وہ پالیسی پوچھا ہوگا نا, نہیں, ڈیبیٹ ہوئی, ڈیبیٹ انہوں نے کہا کہ ڈیبیٹ کروائیں. ڈیبیٹ کے نتیجے میں ایک ریزولوشن پاس کی گئی کہ ٹھیک ہے ہمیں پیسے ملے ہیں, مگر یہ چیزیں ہماری, اور یہ ویسے ہماری فارن پالیسی پہ ڈیبیٹ تھی.
میں ذرا واپس آنا چاہتا ہوں. ملک صاحب اناؤنس ہو گیا تھا کہ ہم پارٹیسپیٹ کریں گے, ہماری فوج پارٹیسپیٹ کرے گی. آپ کو اپوزیشن نے کہا پلیز برنگ دا ڈیبیٹ ٹو دا پارلیمنٹ اینڈ یو ڈڈ برنگ اٹ ٹو دا پارلیمنٹ. ناٹ ٹرو. آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیو یو کریڈٹ فار یوزنگ دا پارلیمنٹ فار ا ریزولوشن. ٹھیک ہے, مگر میں وہ تو نہیں مان سکتا جس کا مجھے نہیں معلوم. نہیں, میں I was part of the parliament. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, I was a part of the government. میری نظر سے کوئی ایسی چیز نہیں گزری. میں آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط بات کر رہی ہیں, مگر میرے خیال میں اس کے اندر کچھ ٹوسٹ ہے, کچھ میری بات میں, کچھ آپ کی بات میں. اگلے پروگرام میں میں تحقیق کر لوں گا, دوبارہ بات کر لیں گے. اصل سوال یہ ہے کہ ان پہ شک کیوں کیا جا رہا ہے. ایک حکومت, وزیر اعظم, اسٹیٹس مین کا سب سے بڑا اثاثہ جو ہوتا ہے وہ ٹرسٹ ہے. یعنی جب وہ کوئی بات کریں تو لوگوں کو یقین ہو کہ بات یہی ہے اور کچھ بات نہیں ہے. اگر آپ چاہے وہ 35 پنکچر ہو, چاہے وہ اردو بازار ہو, چاہے وہ مختلف لوگوں کے متعلق ان کی آراء ہوں, فخر الدین جی ابراہیم صاحب یا دیگر بڑے معزز لوگ جن کے متعلق وہ رائے تبدیل کرتے رہے ہیں, یا مثلا میں آپ کو ابھی اگزامپل دیتا ہوں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تصاویر کھینچیں کہ جناب ہم نے پنجاب کی اور سندھ کی جو گیس کی قیمت ہے یکجا کر دی, اور بڑے بڑے پوسٹرز لگے اخباروں میں. اب وہ لوگ رو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ تصویریں کھنچوانے کے بعد, تو چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے. جی, بھروسہ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے ان کو کہا ہم آپ کو لوکل گیس دیں گے. اب ان کو LNG کی قیمت چارج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب پیسے ہمیں مل جائیں گے تو آپ کو پھر وہ ریبیٹ دے دیں گے. کیسے دیں گے؟ جب یہ اس طرح کے یو ٹرنز کرتے ہیں نا, کہ اسمال پرنٹس کے اندر چیزیں لکھتے ہیں, تو لوگوں کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے, لوگوں کو اعتماد نہیں آتا. ان کی یو ٹرنز IMF کے پاس جانا ہے, نہیں جانا. آدھے وزیر کہہ رہے ہیں سی پیک اچھا ہے, آدھے وزیر کہہ رہے ہیں سی پیک چور ہے. شازیہ صاحبہ, اس کا ایک سلوشن یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں آ کے ایک کھلی ڈیبیٹ ہو جس کے تحت سب کو پتہ چل جائے کہ سب کے سٹانس کیا ہیں. بالکل. دیکھیں, ڈیبیٹ کو سٹیئر کرنا پڑتا ہے اور سپیکر سے بھی ہم یہ امید کرتے ہیں. اب اگر آج کا ہی ماحول دیکھ لیں, بڑا انفارچونیٹ تھا کہ مطلب مسلم لیگ نون کی جانب سے اگر کوئی رکن کھڑا ہو کے بات کرتا تھا تو اس کا جواب منسٹر اس سے زیادہ اگریسولی دیتے تھے, اور یہ تمام کاروائی جو تھی وہ سپیکر صاحب ہونے دے رہے تھے. جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے ان کو سٹیئر کرنا چاہیے انٹو دا ڈائریکشن جہاں جو وقار ہے پارلیمنٹ کا وہ بھی برقرار رہے. ود آل ڈیو رسپیکٹ, دیکھیں میری جماعت نے ڈے ون سے یہ کہا کہ نئی حکومت ہے, چیلنجز بہت ہیں, ہم دیں گے آپ کو ٹائم, آپ پرفارم کریں, لیکن آپ کا جو ڈائریکشن ہے, جس سمت میں آپ جا رہے ہیں, اس سمت میں تو صرف مہنگائی بڑھ رہی ہے, لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور ایک سوال آپ نے بریک کے دوران بھی پوچھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس طرح احتجاج کے حوالے سے چائنا جانا ضروری ہوگا, لیکن چائنا ایک دن پہلے گئے جب ملک میں حالات خراب ہو رہے تھے یا ہو گئے تھے. آپ کا چائنا کا دورہ مطلب کل جانا ہے, آپ اس سے پہلے ایک دن پہلے چلے گئے, جبکہ آپ کو اس ملک میں اپنے ملک میں رہ کے پہلے تو سالسی کا کردار اپنے ملک میں ادا کریں, پھر کسی اور ملک کی سالسی میں آخری منٹ رہ گیا ہے. عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ بھی کی تھی 3 اپریل 2012 کو, جب یہاں پہ پاکستان کے اندر ان کے خلاف جو تھا احتجاج ہو رہا تھا. انہوں نے کہا کراچی ٹو گلگت پاکستان از برننگ اینڈ رولرز لیسٹ بادرڈ, انسٹیڈ دے آر ٹریولنگ ابراڈ اور بوسٹنگ آف انویزیبل اچیومنٹس. تو اب وہ پھر ایک پہلا ان کا سوال تھا کہ ڈیبیٹ نہیں ہوا. مجھے تو یاد ہے اسد عمر صاحب کی تقریر کے بعد دونوں طرف کے, بلاول صاحب نے تقریر کی, زرداری صاحب نے کی, خورشید شاہ صاحب نے کی, شہباز شریف صاحب نے کی, ہماری طرف سے بھی. IMF کی جو کنڈیشنز ہیں, ایک تو یہ ہے IMF کی کنڈیشن پہ صرف ایک جواب ہے کہ اگر مسلم لیگ نون آج سے 5 سال پہلے تقریر نہیں کی ہے, وہ ابھی تک موقع ہی نہیں آیا, میرے پاس 15 سیکنڈ رہ گئے. اگر مسلم لیگ نون 5 سال پہلے 1.5 ارب کا تحفہ لا سکتی ہے بغیر کنڈیشن کے, تو پی ٹی آئی 3 ارب ڈالر جو ہے وہ بغیر کنڈیشن کے کیوں نہیں لا سکتی؟ میرا وقت بالکل ختم ہو گیا. اگلی بات یہ, میرا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ شازیہ صاحبہ, صداقت عباسی صاحب, مصدق ملک صاحب. تو ناظرین, آج ہم نے کچھ بائٹس نکالی ہوئی تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر کس قسم کی ہنگامہ آرائی ہوئی ہے, مگر ہم نے نہیں چلائیں, چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ مثبت گفتگو ہو, جتنے بھی ہمارے سیاست دان ہیں, ہمارے حکمران ہیں, تاکہ عوام کو بھی پتہ چل سکے کہ اس وقت ملک کو جو مسئلے ہیں وہ کون سے ہیں اور ان کو کیسے حل کرنا ہے. تو ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ سیاست دان بھی پارلیمنٹ کے اندر مثبت گفتگو کریں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.